الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 2 نماز فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا۔ نماز کو مت کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز اللہ کی رضا ہے۔ نماز کی پابندی کے 5 انعامات: تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا، اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ پل صراط سے تیزی سے گزر ہو جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ عبادت تنبیہ سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی بیکار جاتی ہے۔ مسلمان اور نماز میں سستی، یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار کیوں نہیں؟ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صلح کا نور نکال دیتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ جو عصر کی نماز
جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا، اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ اور جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا، اس کو کبھی راحت کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو وہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود ہی کھڑا کر دے گا۔ مغرب کی نماز کو اپنی امیدیں بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو، اور پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز فجر رحمت، برکت، چہرے کا نور، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا، وہ ایمان کا جھنڈا لے گیا۔ تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ جب وضو کرو تو جوانوں کی طرح تیزی کے ساتھ، جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح آرام کے ساتھ، جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح سچے دل سے مانگو۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ صبح سویرے اخبار کی جگہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے اصل خبر اخبار میں نہیں بلکہ قرآن پاک میں ہے۔ پانی اور نماز دونوں ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔
3 इंसान ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर भाग जाए, जब तक पलट कर वापस नहीं आता, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ऐसी औरत जो अपने खामद को नाराज़ कर लेती है, जब तक इसको राज़ी नहीं कर लेती, तो इसकी नमाज कबूल नहीं होती। ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज पढ़ाता है, लेकिन लोग इसके गुनाहों की वजह से इसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहते, इसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। जी नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और भाई के चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।